کرے. اگر اس گاؤں میں 5 مسلمان لڑکے شراب پیتے ہیں اور 10 سال سے جلسہ ہو رہا ہے اور ایک شرابی نے بھی آج تک توبہ نہیں کی ہے, جتنے بے نمازی ہیں ایک بے نمازی نے بھی توبہ نہیں کی ہے, جتنے ماں باپ کے باغی ہیں ایک بھی ماں باپ کے باغی نے توبہ نہیں کی ہے, جتنے چرسی گنجڑی افیمچی ہیں ایک بھی چرسی گنجڑی افیمچی نے توبہ نہیں کی ہے, 10 سال کے جلسے کے بعد بھی جواری کا جواری رہا, شرابی کا شرابی رہا, بے نمازی کا بے نمازی رہا, تو بتائیے قوم کے 30 لاکھ روپے کا ریٹرن کیا ملا؟ ایک فارمولا, ایک مول منتر زندگی بھر اسے یاد رکھیے گا. زندگی میں کبھی بھی, توجہ ہے نا آپ کی, زندگی میں کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں. چھوٹی سی تو بات ہے, معمولی سی تو بات ہے, چھوٹا سا تو کام ہے, نہیں. زندگی میں کبھی کسی چھوٹی سے چھوٹی نظر آنے والی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں, اور زندگی میں کبھی چھوٹے سے چھوٹا نظر آنے والے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں. کہ انشاءاللہ نیکی بہت چھوٹی سی ہے. کیا نیکی ہے؟ کون سی چیز ہے؟ راستے سے پتھر ہٹا دینا. پڑا ہوا تھا, آتے جاتے ٹھوکر بھی لگ رہی تھی, کوئی نہیں ہٹا رہا, میں کیوں ہٹاؤں, مجھے کیا کرنا ہے, مرنے دو. ہم بھی وہاں سے گزر گئے. دیکھنے میں معمولی سی بات ہے, لیکن آپ کو کیا پتا کہ ہو سکتا ہے مسلمان کے راستے میں پڑے پتھر کو ہٹانا قیامت میں تیرے کام آ جائے. سبحان اللہ. حدیث شریف میں, اپنی طرف سے نہیں کہتا, حدیث شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان کو دیکھا, جنت کے باغوں میں ٹہل رہا تھا. جنت کے باغوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے بتا کون سی نیکی تجھے لے کر یہاں آئی. تو بندہ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک راستے سے آتا جاتا تھا, عام راستہ تھا, سارے راہگیر اسی راستے سے گزرتے تھے. اس راستے میں ایک کانٹے دار جھاڑی تھی, کبھی اس کے کانٹے لوگوں کے پیروں میں چبھ جاتے, کبھی کپڑے الجھ جاتے. یعنی کانٹے دار جھاڑی کی وجہ سے آنے جانے والوں کو اکثر تکلیف ہوتی تھی. ان تکلیفوں سے میں بھی گزرتا تھا. ایک دن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس تکلیف کو کیوں نہ ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا جائے. ایک دن میں نے اس جھاڑی کو کلاڑی سے کاٹ کر پھینک دیا اور آنے جانے والوں کا راستہ صاف کر دیا. جب انتقال ہوا میرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو میرا بندہ ہو کر بندوں کا خیال کرے اور میں رحمان و رحیم ہو کر تیرا خیال نہ کروں. تو نے میرے بندوں کے راستے کی تکلیف کو دور کیا, میں نے تیری آخرت کی تکلیف دور کر دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ نے مجھے بخش بھی دیا, اللہ نے مجھے جنت کا باغ بھی عطا فرما دیا. کیا کیا تھا اس نے؟ پہاڑوں پر تسبیح لے کر گیا تھا. کیا کیا تھا اس نے؟ کون سے تقوی, کون سی عبادت, کون سے سجدے, کون سی ریاضت, کون سی شب بیداری, کون سا ذکر کرنا, کون سا مال قربان کرنا. اس نے کیا کیا تھا؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تھا. اور میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے ہو اللہ تمہیں اس پر صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک پتھر ہٹا دو, صدقہ. اب ہماری مائیں بہنیں بھی سن لیں, نیکی کو کبھی چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں. کہ انشاءاللہ, انشاءاللہ کبھی نہیں چھوڑنا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, فرمایا گیا ایک ناچنے گانے والی ایک مرتبہ کسی محفل میں ناچنے گانے کے لیے تیار ہو کر چلی جا رہی تھی جلد بازی میں. اچانک اس کی نظر پڑی راستے کے کنارے ایک کتا پڑا ہوا تھا جس کی آنکھ پلٹ چکی تھی, ان قریب سانسیں رکنے والی تھی, زبان باہر نکل آئی تھی. جب اس عورت کی نظر پڑی کتے پر, کتے کے قریب گئی کہ دیکھوں اسے ہوا کیا. اس نے کتے کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ کتا پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے, پیاس کی وجہ سے, اس کو پانی نہیں ملا. اب وہ تڑپ گئی کہ کتا پانی کی وجہ سے مر رہا ہے,
وہ ناچنے والی فوراً دوڑی کہ چلو کہیں سے پانی تلاش کر کے لایا جائے. اس نے دور جا کر دیکھا ایک کنواں تو موجود تھا, کنویں میں جھانک کر دیکھا اندر پانی بھی موجود تھا, لیکن کنویں کے اوپر جو ہے کوئی رسی نہیں تھی, کوئی ڈول نہیں تھا, کوئی برتن نہیں تھا. اب پانی بھی موجود ہے اور قریب میں پیاسا بھی موجود ہے, اب کتے کو پانی پلاؤں تو پلاؤں کیسے؟ فرمایا گیا کہ وہ عورت جو ہے کنویں کے منڈیر پر لیٹ جاتی ہے, اپنے کاندھے سے اپنے دوپٹے کو نکالتی ہے اور نکالنے کے بعد دوپٹے کو کنویں کے اندر ڈباتی ہے. اب اس کے دوپٹے کا ایک کونا جیسے ہی پانی میں پہنچا, تھوڑا سا پانی اپنے اندر ایبزارب کر لیا, تھوڑا سا پانی اپنے اندر جذب کر لیا. اس نے دوپٹے کو کھینچ کر باہر نکالا, بھاگتی ہوئی کتے کے پاس آتی ہے, ایک ہاتھ سے کتے کے چہرے کو پکڑتی ہے, ایک ہاتھ سے اس کے منہ میں پانی نچوڑنا شروع کرتی ہے. اب جیسے جیسے پانی کے قطرے حلق کے نیچے اترنے لگے, سانسیں صحیح ہو گئی, زبان صحیح ہو گئی, آنکھیں صحیح ہو گئی. اب اس نے کتے کو پانی پلا دیا, کتا دھیرے دھیرے اٹھا, آہستہ آہستہ چلنے لگا. وہ عورت خوش ہو گئی کہ چلو آج زندگی میں کوئی نیک کام تو میں نے کر لیا. اے مسلمانوں ذرا بتاؤ تو صحیح, اس عورت نے دوپٹہ اپنے جسم سے ہٹایا, آج تک پتہ نہیں کس کس کے لیے ہٹایا تھا. جب بھی دوپٹہ ہٹایا تھا اللہ رسول کو ناراض کیا تھا, جب بھی دوپٹہ ہٹایا تھا اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھوائے تھے. آج پہلی بار دوپٹہ نکالا تھا تو نیکی کرنے کی نیت سے نکالا تھا, کسی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں, ایک مرتے ہوئے کتے کی جان کو بچانے کے لیے دوپٹہ نکالا تھا. کئی سالوں کے بعد جب وہ رقاصہ مر گئی, اس کے انتقال کے بعد کسی دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا, دیکھ کر پوچھا کہ بندی بتا رب نے تیرے بارے میں کیا فیصلہ کیا, آخر آخرت میں تیرا کیا بنا؟ تو جانتے وہ ناچنے والی کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے حضور مجھے حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا گیا تو میرے رب نے کچھ نہیں کہا, میرے رب نے مجھ سے صرف اتنا فرمایا تو میری بندی ہو کر کتے پر رحم کرے, میں رحمان و رحیم ہو کر تجھ پر رحم نہ کروں. تو نے کتے کو مرنے سے بچایا ہے, جا میں نے تجھے جہنم سے بچا لیا. واہ 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 واہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شہید اعظم کانفرنس, عرس مقدس, مسلک اعلی حضرت, نعرے حیدری. واہ واہ. آپ مجھے بتائیں اس نے کون سی بڑی عبادت اور ریاضت کر لی, کون سا اللہ کے نام پر لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیا, کیا کیا اس نے؟ واہ 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 واہ. ایک کتے کو مرنے سے بچایا. دیکھنے میں بظاہر معمولی سی نیکی ہے, لیکن اس کے باوجود دیکھیے اس نے معمولی سمجھ کر چھوڑا نہیں, کتا ہی تو ہے, مرے نہیں. اور وہی کتے کو چند قطرے پانی پلانا اس کے لیے نجات کا سبب بن گیا. تو طے کر لو مسلمانوں, آج کے بعد کبھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑیں گے نہیں. کہیں انشاءاللہ, اور بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اور گناہ کو کبھی چھوٹا سمجھ کر کریں گے نہیں. کہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ مثال بھی میں آپ کو دے دوں, توجہ ہے نا آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, گناہ کو کبھی چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں. چھوٹی سی تو بات ہے, اب تک سینکڑوں فلمیں دیکھ چکا, ایک اور دیکھ لوں گا تو کون سی قیامت آ جائے گی. دن رات تو گانے سنتا رہتا ہوں, یہ گانا بھی سن لوں گا تو کیا فرق پڑنے والا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, ایک بنی اسرائیل کا عابد تھا, نوجوان عابد, عین جوانی میں توبہ کی, توبہ کرنے کے بعد پوری زندگی عبادت کرتا رہا. اور آپ جانتے ہیں جوانی کی توبہ اللہ کے نزدیک ایک بوڑھے کی توبہ سے زیادہ پسندیدہ ایک جوان کی توبہ ہے. دیکھیے اب نعرہ کیوں لگ رہا ہے, کون آ رہا ہے, مجھے آئیڈیا نہیں ہے, لیکن اتنا خوبصورت بیان اور حضرت علامہ صادق حسین نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت زندہ باد, عشق محبت, عشق محبت. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, سردیوں کی رات ہے, وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, اور آپ کو مرکزی خطاب اولاد غوث اعظم کا سماعت کرنا ہے, اور عنقریب سید صاحب قبلہ بھی تشریف لانے والے ہیں. آپ میری اگر گفتگو توجہ کے ساتھ سنیں گے
تو آپ یہاں سے کچھ پیغام لے کر جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ورنہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، برا مت مانیے، اب تو ہمارے یہاں جلسے بھی محض رسم و رواج بن کر رہ گئے ہیں. ایک رسم ہے جس کو زندہ کر رہے ہیں، علاوہ اس کے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ. عشاء پڑھ کر قوم عشاء پڑھ کر آتی نہیں اور گھر جانے کے بعد فجر میں اٹھتی نہیں. رات کے 3 بجے تک جلسہ چلے اور عشاء پڑھ کر لوگ نہ آئیں اور گھر جا کر فجر نہ پڑھیں تو رات کے 3 بجے تک کے جلسے قیامت میں کام آئیں گے. جی اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں نا؟ جتنے مانتے کہ الحمدللہ. میرے امام فرماتے ہیں، فرماتے نماز عشاء کے بعد اگر دینی جلسے میں شرکت کی وجہ سے نماز فجر کے قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو فرماتے جلسے میں جانا ضروری نہیں ہے، سو جا تاکہ فجر میں تیری آنکھ کھل سکے. واہ واہ. اور اگر تو نے دینی جلسے میں شرکت کی اور فجر کی نماز قضا ہوئی، اللہ قیامت میں دینی جلسے میں شرکت کا ثواب نہیں دے گا، فجر قضا کرنے کا اللہ تجھ سے حساب لے گا. یہ پیغام ہے میرے امام کا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ لیکن کتنا عمل کرتے آپ بتائیے؟ یو پی، بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، بنگال دیکھتا ہوں میں خود اپنی آنکھ سے. کتنا عمل کرتے آپ بتائیے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو ان جلسوں کو، یہ جو میں آپ کے سامنے میسج دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، ان جلسوں کو محض رسم و رواج والے جلسے نہ بنائیں. ان جلسوں کو زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے والا جلسہ بنائیں. آپ کو میں نے کہا نا، ایسے جلسے منعقد کرنے کے لیے دن رات محنت کے ساتھ ساتھ قوم کے لاکھوں روپے بھی خرچ ہوتے ہیں. اور قوم کے لاکھوں روپے خرچ کر کے، برا مت مانیے گا جملہ تلخ ہے، قوم کے لاکھوں روپے، مثال کے طور پر آج کے جلسے میں 3 لاکھ روپے خرچ ہوئے، مثال دیتا ہوں، مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں معلوم. اگر قوم کے 3 لاکھ روپے آپ کے گاؤں کے عرس میں ہر سال خرچ ہوتے ہیں اور 10 سال سے یہ عرس کا پروگرام ہو رہا ہے اور 10 سال کے عرس میں اب تک قوم کے 30 لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں، اور قوم کے 10 سال میں 30 لاکھ روپے خرچ کر کے ہم پورے گاؤں میں اگر 30 نمازی بھی نہیں بنا سکے ہیں، ہم نے قوم کے 30 لاکھ روپے کھڈے میں ڈال دیے. کیا دیا ہم نے قوم کو؟ بہت خوب. یہ محفلیں کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہیں. مداری بھی ڈمرو بجا کر بھیڑ جمع کر لیتا ہے. یہ بھیڑ جمع کرنے والی محفل نہیں ہے، یہ رب رسول کو راضی کرنے والی محفل ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں، ایک بات کہہ دوں یہاں پر، میرا تعلق عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی سے ہے. سبحان اللہ. اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب کا تعلق عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی سے ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں محمود عالم بھائی سے، یا آپ جہاں تک پہنچ سکتے پوچھ سکتے، پوچھیں. آپ پوچھیں کہ ہم جلسوں میں شرکت کے لیے کیا بتائیے سودے بازی کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنانے کے لیے اتنا لوں گا، تم کتنا دو گے؟ اتنا دیں گے کہ اتنا دیں گے؟ اے مسلمانوں، ہم ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں، ہم اگر راتوں کو جاگ جاگ کر ہندوستان میں بھٹک بھٹک کر ہر رات اللہ رسول کا پیغام سناتے ہیں، اپنے پیٹ کے لیے نہیں سناتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے سناتے ہیں. ہم مال و دولت کے لیے نہیں سناتے ہیں، رب رسول کی رضا کے لیے سناتے ہیں. بلکہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ہم تقریریں نذرانوں کے لیے نہیں کرتے، ہم تقریریں رسول اللہ کی نظر میں آنے کے لیے کرتے ہیں. واہ 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 واہ. تو توجہ سے سنیں، اسے رسم و رواج نہ بنائیں. ایسے جلسوں کو کانوں کے چسکوں کا سبب نہ بنائیں. ایسے جلسوں کو صرف کمیٹی کا نام روشن کرنے والا ذریعہ نہ بنائیں. ایسے جلسوں کو اپنی قوم کے اندر انقلاب پیدا کرنے والا جلسہ بنائیں. ان جلسوں کے ذریعے انقلاب پیدا ہونا چاہیے. اگر اس گاؤں میں، اللہ نہ کرے 7,000 بار نہ کرے، اگر اس گاؤں میں 5 مسلمان لڑکے شراب پیتے ہیں اور 10 سال سے جلسہ ہو رہا ہے اور ایک شرابی نے بھی آج تک توبہ نہیں کی ہے، جتنے بے نمازی ہیں ایک بے نمازی نے بھی توبہ نہیں کی ہے، جتنے ماں باپ کے باغی ہیں ایک بھی ماں باپ کے باغی نے توبہ نہیں کی ہے، جتنے چرسی گنجڑی افیمچی ہیں ایک بھی چرسی گنجڑی افیمچی نے توبہ نہیں کی ہے. 10 سال کے جلسے کے بعد بھی جواری کا جواری رہا، شرابی کا شرابی رہا، بے نمازی کا بے نمازی رہا. تو بتائیے قوم کے 30 لاکھ روپے کا ریٹرن کیا ملا؟ آپ زمین خریدتے ہو. آج
5 लाख में मिल रही है, 5 साल के बाद देखना ये कितने की हो जाएगी। कहते हो कि नहीं कहते हो? आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करते हो रिटर्न पर पहले नजर होती कि नहीं? आप जमीन पर खेती करते हो तो रिटर्न देखकर खेती करते हो, बंजर जमीन पर हल नहीं चलाते हो। हर जगह नौकरी करते हो, फैक्ट्री लगाते हो, सऊदी चले जाते हो, जहां जाते हो रिटर्न देखते हो कितना मिलेगा, पैकेज क्या है, सैलरी क्या है, रिटर्न क्या है, कितना परसेंट मिलेगा। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, इन जलसों में आते हो तो इसका रिटर्न क्या है बताओ? इन जलसों का रिटर्न क्या है? कौम के चंदों का रिटर्न क्या है? रात के 4-4 बजे तक होने वाली महफिलों का रिटर्न क्या है? अपने सोच और फिक्र को बदलें, कहें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इसीलिए तवज्जो से सुना करे, जो कुछ बताया जाए तवज्जो से सुना करे, कहें इंशाअल्लाह। मैं आगे बढ़ाऊं अपनी बात। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदुआनों में अर्ज कर रहा था कि नेकी को कभी छोटा समझकर छोड़ना नहीं और गुनाह को कभी छोटा समझकर करना नहीं, कहें इंशाअल्लाह। बनी इसराइल में एक नौजवान आबिद था, ऐन जवानी में जिसने तौबा की। आप जानते हैं जवान की तौबा, अल्लाह को जवान की तौबा बूढ़े की तौबा के मुकाबले कई गुना ज्यादा पसंद है। हदीस शरीफ में आता है, मेरे आका की बारगाह में 2 सहाबी आए, एक बूढ़े हो चुके थे, एक बिल्कुल कड़ियल जवान थे। उन दोनों ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपको गवाह बनाकर अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, आप दुआ करें कि अल्लाह हमारी तौबा कबूल कर ले। उन दोनों ने रब की बारगाह में तौबा की, रसूलुल्लाह ने सिफारिश की। कुछ देर के बाद उसी महफिल में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर हुजूर को सलाम पेश किया और सलाम पेश करने के बाद अर्ज करते हैं, आका, जिन 2 लोगों ने आपके हुजूर हाजिर आकर रब की बारगाह में तौबा की है, इनमें जो जवान है ना, इस जवान को मेरा सलाम कह दें। आका फरमाते हैं, जिब्राइल ये क्या बात हुई? अरे तौबा दोनों ने की है, सलाम एक ही को करता है, दोनों को सलाम क्यों नहीं करता? तो जानते हो जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या अर्ज करते हैं? अर्ज करते हैं, आका, बूढ़े ने तौबा बुढ़ापे में की है, उसे पता चल गया है कि अनकरीब कब्र में जाने वाला है, अनकरीब कलई खुलने वाली है, अनकरीब हिसाब किताब लिया जाएगा, इस वजह से तौबा की है। ए आका, इसने तौबा की, अल्लाह ने इसकी तौबा भी कबूल कर ली, लेकिन अल्लाह इस बूढ़े के मुकाबले जवान की तौबा को ज्यादा पसंद फरमाता है। ए जवानों, जवानी में तौबा करो, कहीं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बूढ़ा तौबा करे तो बूढ़े की तौबा की बरकत से अल्लाह बूढ़े को बख्श देता है, लेकिन जवान तौबा करे तो अल्लाह किसको बख्शता है जानते हो? हदीस शरीफ में आता है कि अगर कोई जवान अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ले, अगर कोई जवान अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों पर नादिम होकर सच्चे दिल से तौबा कर ले, तो मशरिक से मगरिब तक जितने मुसलमानों पर कब्र में अजाब हो रहा होता है, अल्लाह जवान की सच्ची तौबा की बरकत से 40 दिन के लिए तमाम मुसलमानों की कब्रों से अजाब को उठा लेता है। एक जवान की तौबा मशरिक से मगरिब तक तमाम कब्र वालों को कब्र के अजाब से निजात दिला दे 40 दिन के लिए, तो आप सोचें कि उस जवान का मकाम मेरे रब के नजदीक क्या होगा। बनी इसराइल का वो नौजवान पूरी जिंदगी तौबा करने के बाद इबादत की, जब उसका इंतकाल हुआ, किसी देखने वाले ने ख्वाब में देखा, पूछा, बंदे बता रब ने तेरे बारे में क्या फैसला किया? तो जानते उसने क्या कहा? उसने कहा, मुझे जन्नत में जाने नहीं दिया गया, मुझे जन्नत में नहीं जाने दिया गया। कहा गया, तुझे और जन्नत में जाने से रोका गया? क्यों? क्या किया तूने ऐसा? कहता है, मैंने एक मर्तबा मेरे दोस्त ने मुझे दावत दी थी, अपने दोस्त के घर जाकर मैंने दावत खाई और उसके बाद वहां से निकलकर अपने घर जा रहा था। कुछ दूर चला, अचानक महसूस हुआ कि मेरे दांत में कोई चीज फंस गई है। अपने दांत में खिलाल करने के लिए, अपने दांत को साफ करने के लिए मैंने गली में कच्चा मकान था,
मकान की छत पर हाथ डाला, एक छोटा सा तिनका निकाला और तिनका निकाल कर मैंने अपने दांतों में खिलाल किया, अपने दांतों को साफ किया और चलते चलते तिनके को फेंक दिया। मेरे इंतकाल के बाद अल्लाह ने मुझसे फरमाया, ऐ बंदे, तूने मालिक मकान की इजाजत के बगैर उसके घर की छत से तिनका कैसे ले लिया? अब जब तक मालिक मकान तुझे माफ नहीं करेगा, मैं तुझे जन्नत में नहीं जाने दूंगा। सोचो है मुसलमानों, अगर किसी के मकान की छत से बिन इजाजत के तिनका ले लो तो अल्लाह फरमाता है जब तक मालिक मकान माफ नहीं करता, मैं तुझे जन्नत में जाने देने वाला नहीं हूं। आप किसी के घर की छत से तिनका ले ले, अल्लाह इस पर पकड़ कर लेता है। आप किसी की जमीन ही खाकर बैठ गए हैं, आप किसी का खेत ही खाकर बैठ गए हैं, आप किसी की दुकान पर कब्जा करके बैठ गए हैं, आप आपसी लड़ाइयों की वजह से किसी के मकान पर कब्जा करके बैठे हैं। आप जरा सोचो कि आपका अंजाम क्या होगा। एक छोटा सा तिनका लेने वाला बनी इसराइल का नौजवान आबिद ऐन जवानी में जिसने तौबा की, अल्लाह की पकड़ से जब उसे कोई नहीं बचा सका, ऐ दुनिया की प्रॉपर्टियां कब्जा करने वाले, अपने पट्टीदार का हिस्सा दबाने वाले, अपने बाप के इंतकाल के बाद अपनी बहन का हिस्सा खा जाने वाले, अपने छोटे भाइयों को धमकाकर 2-2 लाख रुपए दे के घर से निकाल देने वाले, अल्लाह कयामत में जब तेरी पकड़ करेगा तो बता क्या तेरी प्रॉपर्टी और ये जमीन तेरे काम आएंगे? सुनो, ऐ जमीनों से मोहब्बत करने वालों, ऐ खेत खलियान से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह ने तुम्हारे सर पर छत दी है, फिर भी दूसरों के घरों पर कब्जा करने के फिराक में रहने वालों, हदीस शरीफ में आता है अगर किसी ने नाहक किसी की एक बालिश्त जमीन, एक बालिश्त, अगर किसी की जमीन नाहक किसी ने एक बालिश्त कब्जा कर लिया तो जब वो कब्र में जाएगा अल्लाह उसे 7 जमीनों के नीचे धंसा देगा। अल्लाह का मुनादी कहेगा तुझे जमीन प्यारी थी ना, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। आप बताइए, एक बालिश्त जमीन पर आपने कब्जा किया, आपको 7 जमीनों के नीचे धंसाया जाएगा। और जिस जमीन की खातिर तूने अपनी आखिरत को बर्बाद किया, तेरे कब्र में जाने के बाद उस जमीन से फायदा तेरी औलाद पहुंचाएगी और औलाद फायदा उठाएगी, और वो औलाद जो फायदा उठा रही है, तूने तो जमीन के लिए दांव अपनी आखिरत बर्बाद कर दी, और जो उस जमीन से फायदा उठाता है वो तेरी कब्र पर आकर कभी तेरे लिए बख्शिश की दुआ भी नहीं करने वाला। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। दादा ने कब्जा किया था बाग पर, अल्लाह अल्लाह, मजा करते रहे अब्बा, अब्बा के बाद उनके बेटे, लेकिन ना अब्बा कब्र पर, अब्बा जाते हैं अपने बाप की कब्र पर, ना पोता जाता है अपने दादा की कब्र पर। क्या हाथ लगा तेरे? जिनके लिए तूने ये सब कुछ किया वो तो तेरी कब्र पर तेरे लिए बख्शिश की दुआ करने भी नहीं आते। क्या हाथ लगा तेरे? इसलिए कभी छोटे से छोटे गुनाह को छोटा समझकर छोड़ना नहीं। कहें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें। आप मुझे बताएं, एक इंसान को ठोकर छोटे छोटे पत्थरों से लगती है या बड़े बड़े पहाड़ों से? जी, बड़े बड़े पहाड़ों से ठोकर लगती है, छोटे छोटे पत्थर से। तो अगर आपको लगता है कि यह बड़ा गुनाह है, ये नहीं करूंगा, ये छोटा वाला करेंगे तो चलेगा, आपको नहीं पता है कि यह छोटा वाला कयामत में आपकी पकड़ का सबब बनने वाला है। आपको नहीं पता। इसलिए यह सबसे पहली चीज, सबसे पहला पैगाम। आ गई बात समझ में आपके? अमल करेंगे इंशाअल्लाह।